تراویح پڑھنے والے اور تراویح پڑھانے والے دونوں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی ہماری یہ ویڈیو تراویح پڑھنے والے اور تراویح پڑھانے والوں ہی کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جا رہا ہے، انتقال کر جا رہا ہے، کسی کے گھر کا چراغ بجھ جا رہا ہے، کسی کے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جا رہا ہے، کسی کی خوشیاں ماتم میں بدل جا رہی ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں خبر۔ یہ بات تو حق ہے کہ جب جسے موت آنی ہے تو آنی ہے، نہ تو 1 منٹ آگے ہو سکتا ہے، نہ ہی 1 منٹ پیچھے ہو سکتا ہے، مگر ذریعہ تو کوئی چیز بن سکتی ہے۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی، آپ تراویح میں 3 4 پارے نہ پڑھائیں، 5 10 پارے نہ پڑھائیں۔ آپ اپنے مقتدیوں کا بھی خیال رکھیں۔ کیا پتا آپ کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوں ان میں کوئی ایسا بھی ہو جو اتنی دیر تک کھڑا نہ ہو پاتا ہو، تو آپ ذرا بتائیے، اگر 3 4 پارے پڑھائیں گے یا 5 10 پارے پڑھائیں گے، تب اسے جو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں اتنی دیر تک کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو اسے جو مزید درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مزید تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شریعت میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 3 پارے سے کم پڑھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، 5 پارے سے کم پڑھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، 10 پارے سے کم پڑھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ وہ طریقہ اپنائیں جس سے کسی کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہر کوئی آسانی کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت سے جو ہے ادا کر سکے، اور کسی کے گھر کا بھی چراغ نہ بجھ سکے، کسی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل نہ ہو پائے۔ تو آپ ان چیزوں کا ضرور خاص خیال رکھیں۔ پر ڈے آپ 1.5 پارے پڑھائیں، اگر 1.5 پارے پڑھائیں گے تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور کہ کہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حافظ صاحب چاہتے ہیں 1.5 پارہ پڑھانا، مگر کچھ مقتدی ایسے ہوتے جو کہتے نہیں نہیں، ہمیں بہت کام ہے، آپ جو ہے کہ 5 6 پارے پڑھائیے، جس سے ہم 5 6 دن میں جو ہے کہ قرآن مکمل ہو جائے، پھر ہم تراویح سے فارغ ہو کے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں کہ 5 6 دن میں ایک قرآن مکمل کر کے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، تو آپ تو اپنے کام میں لگ جائیں گے، مگر ہاں تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ 5 اور 6 دن کے لیے تراویح نہیں ہے، پورے رمضان کے لیے تراویح ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایک قرآن سے سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو آپ ایک قرآن سے سن لیے، یہ ایک سنت مؤکدہ تو ادا کر دیے، مگر ابھی جو رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے جو دن باقی ہیں، ان دنوں میں اگر تراویح نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو پورے رمضان تراویح پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، 5 اور 6 دن تراویح پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو میں ان مقتدیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ حافظ پر پریشر نہ ڈالیں، اور حافظ صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ مقتدیوں پر پریشر نہ ڈالیں، درمیانہ طریقہ اپنائیں کہ جس سے نہ تو امام کی وجہ سے مقتدی کو پریشانی ہو اور نہ ہی مقتدی کی وجہ سے امام کو پریشانی ہو۔ شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، جو اصول بتایا، جو ضابطہ بتایا ہے، ہم اس طریقے سے چلیں کہ جس سے ہمیں ثواب ہی ثواب ملے اور آسانی کا سامنا کرنا پڑے، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہار سے تعلق رکھنے والے ایک حافظ صاحب مہاراشٹر میں تراویح پڑھا رہے تھے۔ دن میں وہ قرآن کا ریویژن کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ رات میں ہمیں تراویح پڑھانی ہے، تو اس کے لیے وہ دن میں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک وہ تلاوت کرتے کرتے زمین پر گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اب ان کے جسم میں جان باقی نہیں رہی، یہ انتقال کر گئے۔
تو دیکھیے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ اپیل ہے گزارش ہے کہ آپ وہ طریقہ اپنائیے جس سے کسی کو کسی طرح کی دشواری پریشانی یا ٹینشن کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے 1 سے 1.5 پارہ پر ڈے تراویح میں پڑھیں اور پڑھائیں اس سے جو ہے کہ نہ تو حافظ کو کوئی ٹینشن ہوگی اور نہ ہی مقتدیوں کو کوئی ٹینشن ہوگی حافظ صاحب بھی ٹینشن فری ہوں گے کہ ہمیں 1.5 ہی پارے تو پڑھانے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ وہ بھی پڑھا دیں گے اور مقتدیوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہمیں تھوڑی ہی دیر تو کھڑے رہنا ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے کہ تراویح سے فارغ ہو لیں گے تو اس سے دونوں کو جو ہے کہ آرام و راحت ملے گا سکون ملے گا چین ملے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحیح طریقے سے تراویح پڑھنے اور تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح کے فضیلت و برکتوں سے ہر ایک کو مالا مال فرمائے اور رمضان شریف کی بھی فضیلتوں اور برکتوں سے ہر ایک کو مالا مال فرمائے آمین ثم آمین